بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ مکرمہ سے مدینہ منورہ ہجرت کے دوران ایک خاتون حضرت معبد الخزاعیہ رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس کچھ دیر کے لیے قیام فرمایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے ساتھی جب سفر کر رہے تھے تو اس دوران آپ کے پاس ذات راہ ختم ہو چکا تھا۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اس عورت سے فرمایا کہ اگر تمہارے پاس کوئی گوشت یا کوئی ایسی چیز ہو جس کو ہم زاد راہ کے لیے اور توشہ سفر کے لیے خرید لیں تو ہم وہ خریدنا چاہتے ہیں، ہمیں پیش کر دو۔ اس عورت نے عرض کیا کہ میرے پاس تو کوئی ایسی چیز نہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اور ساتھیوں کے لیے کچھ کھانے کے لیے مانگا کہ کوئی ایسی چیز ہو جسے ہم کھا سکیں تو ہمیں پیش کر دو۔ تو اس عورت نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرے پاس تو صرف ایک یہی بکری ہے، اس کے علاوہ بقیہ ریوڑ سارے کا سارا چراگاہ کی طرف چرنے کے لیے گیا ہوا ہے، اور اس بکری کی حالت یہ ہے کہ اس کو کمزوری کی وجہ سے ہی یہاں رکھا ہوا ہے کہ چلنے پھرنے سے عاجز ہے اور دودھ بالکل بھی نہیں دیتی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر تم اجازت دو تو ہم اس کا دودھ دو لیں۔ اس عورت نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اگر اس کا دودھ اتر آئے تو آپ کو میری طرف سے مکمل اجازت ہے کہ آپ اس کا دودھ دو لیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بکری کو منگوایا اور اس کے تھنوں پر اپنا مبارک ہاتھ پھیرا تو اس کا دودھ اتر آیا۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بڑا برتن منگوایا جس میں دودھ دھویا، اور اتنی مقدار میں دودھ نکلا جس کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس عورت کو بھی پلایا۔ حضرت ابوبکر صدیق، حضرت عامر ابن فہیرہ اور راستہ دکھانے والے اس دال کو بھی جو آپ حضرات کے ساتھ تھا، اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے آخر میں خود یہ دودھ پیا، اور اس کے بعد بھی کچھ دودھ یہاں بچ گیا۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہاں سے تشریف لے گئے تو معبد کے شوہر گھر میں تشریف لائے۔ انہوں نے دیکھا کہ گھر میں دودھ ہے اور دودھ دینے والا کوئی جانور بھی نہیں۔ انہوں نے اپنی اہلیہ سے فرمایا کہ یہ دودھ کہاں سے آیا؟ تو ان کی اہلیہ نے ان کو یہ بات بتائی کہ ہمارے پاس ایک آدمی آیا تھا جو بڑا برکتوں والا تھا، اور اس کی خبر فلاں فلاں تھی۔ عربی میں قضا و قضا کے الفاظ استعمال فرمایا۔ تو حضرت معبد کے شوہر نے فرمایا کہ میرے لیے اس شوہر اور جو شخص آئے تھے ان کا حلیہ بیان ہوا۔ تو یہاں انہوں نے بڑی تفصیل کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا حلیہ مبارک ذکر فرمایا جو سننے اور جاننے کے قابل ہے۔ ارشاد فرمایا کان رجلا ظاہر الوضاء، کہ میرے پاس جو شخص تشریف لائے تھے وہ انتہائی خوبصورت تھے۔ ابلج الوجہ، ان کا چہرہ بڑا روشن تھا۔ حسن الخلق، جسم ہر لحاظ سے بہترین خوبصورت تھا۔ لم تعبہ سجلہ، موٹے بدن کے نہیں تھے، پیٹ نکلا ہوا نہیں تھا۔ ولم تزد به سعلہ، اور نہ ہی سر مبارک چھوٹا تھا، بلکہ قد و قامت ہر لحاظ سے بالکل مناسب تھی۔ وسیم قسیم، انتہائی خوبصورت، ہر عضو الگ سے خوبصورت محسوس ہوتا۔ فی عینیہ دعج، آپ کی آنکھوں میں انتہائی سیاہی تھی۔ وفی اشفارہ وطف، آپ کی پلکیں دراز لمبی تھی۔ وفی صوتہ صحل، اور آپ کی آواز میں ایک بھاری پن تھا۔ اور صحل ایسے بھاری پن کے لیے استعمال ہوتا ہے جس میں آواز بہت زیادہ بلندی کی وجہ سے بدنما بھی محسوس نہ ہو، اور پستی کی وجہ سے کم رتبہ اور کم درجہ بھی محسوس نہ ہو۔ ارشاد فرمایا اس کے بعد کہ وفی عنقہ سطع، اور ان کی گردن میں قدر لمبائی تھی۔ وفی لحیتہ کثافہ، آپ کی داڑھی انتہائی گھنی تھی۔ احور، آنکھ کی پتلی انتہائی سیاہ، سفیدی انتہائی سفید اور بڑی بڑی آنکھیں تھیں۔ اکحل، سرمگی آنکھیں تھیں، گویا سرما نہ لگایا ہو تو بھی یوں محسوس ہو کہ آنکھوں میں سرما لگایا ہوا ہے۔ ازج اقرن، پلکیں باریک لمبی گولائی میں گمی ہوئی اور ملی ہوئی تھیں۔
اقرن کی صفت یہاں حضرت معبد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تو ذکر فرمائی، لیکن اس کے علاوہ جہاں جہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوصاف اور آپ کے چہرہ اقدس کے حالت بیان کی گئی تو وہاں یہی بتایا گیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پلکیں آپس میں ملی ہوئی نہیں تھیں۔ اس کے بعد فرماتی ہیں ان صمت فعلیہ الوقار، کہ ایک شخص ایسا تھا کہ اگر خاموش ہوتا تو اس پر وقار چھا جاتا۔ وَإِن تَكَلَّمَ سَمَاهُ عَلَيْهُ الْبَهَاءُ، اور اگر بات کرنے لگتا تو اس پر بلندی اور خوبصورتی چھا جاتی۔ بعض روایات میں ہے وَإِن تَكَلَّمَ سَمَا وَعَلَيْهُ الْبَهَاءُ، کہ اگر بولنے لگتا تو بلند ہوتا جاتا اور اس پر شادابی چھا جاتی، تازگی چھا جاتی۔ اور بعض جگہ پہ کہا وَإِن تَكَلَّمَ سَمَاهُ وَعَلَيْهُ الْبَهَاءُ، کہ اگر یہ بات کرنے لگتا تو اس پر تازگی چھا جاتی اور اس کو تازگی ڈھانپ لیتی۔ اجمل الناس وابهاه من بعید، ایسا آدمی تھا جو سب سے خوبصورت تھا لوگوں میں سے اور سب سے زیادہ سرسبز و شاداب چہرے والا دور سے دیکھنے میں۔ واحلاه واحسنه من قریب، اور سب سے زیادہ شینی زبان، سب سے زیادہ مٹھاس والا اور سب سے زیادہ اچھا قریب سے۔ حلو المنطق، شیریں بیان تھا۔ فصل لا نظر ولا هدف، بات چیت ایسی تھی اس کی کہ ایک ایک لفظ جدا تھا، نہ ضرورت سے کم بات کرتا اور نہ ضرورت سے زائد کوئی فضول بات کہتا۔ كأن منطقه خرزات نظمن ينحدر، گویا اس کے الفاظ، اس کی بات ایسے پروئے ہوئے موتی تھے جو ایک ایک کر کے نیچے گرتے چلے جائیں۔ ربعۃ لا تیأس من طول ولا تقتحمه عین من قصر، بالکل درمیانہ قد کا، جس کو نہ بلندی کی وجہ سے برا سمجھا جائے اور نہ چھوٹا قد ہونے کی وجہ سے آنکھ اس کو برا سمجھے۔ غصن بین غصنین فهو انظر الثلاثة منظرا واحسنهم قدرا، اپنے ساتھیوں کے درمیان ایسا تھا جیسے کوئی ایک شاخ دو شاخوں کے درمیان ہو اور وہ ان تینوں شاخوں میں سب سے زیادہ سرسبز و شاداب ہو دیکھنے میں اور سب سے زیادہ خوبصورت ہو قدر و منزلت کے اعتبار سے۔ لہو رفقاء یحفون بہ، ان کے ایسے ساتھی تھے جنہوں نے ان کو گھیر رکھا تھا۔ ان قال انصتوا لقولہ، اگر کوئی بات کرتے تو اس کی بات سننے کے لیے خاموش ہو جاتے۔ وَإِنْ أَمَرَ تَبَادَرُوا إِلَىٰ أَمْرِهِ، اگر کسی بات کا حکم دیتے تو اس کے بات کو پورا کرنے کے لیے دوڑ پڑتے۔ محفوظ مجشود، ایسے تھے کہ جس کو مخدوم کہا جا سکے کہ ہر شخص خدمت میں لگا ہو اور ان کے ارد گرد جمع ہو جائیں لوگ۔ لا عابس ولا مفند، اور دوسروں سے جب ملتے تو کشادہ روح سے، یعنی ہنستے ہوئے مسکراتے ہوئے اچھے انداز میں ملتے، ایسا نہ ہوتا کہ جب کوئی ملتا تو پیشانی پر بھل آ جائیں۔ ولا مفند، اور نہ ایسے تھے کہ جب کوئی بات کریں تو اس بات کو فضول سمجھا جائے یا بے فائدہ جانا جائے۔ صلی اللہ علیہ وسلم۔